فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. حمد و ثنا کی تعریف کی بڑائی اسی خالق کائنات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، جس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. حقیقی داتا وہ ہے، رازق وہ ہے. اس کے بعد درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام پر، محدثین اعظام پر، علماء کرام پر، جن کی محنتوں سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا. وجزاهم اللہ احسن الجزاء. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کے گھر مساجد ہے، ان مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کو بنانے والے کون لوگ ہیں، اور مساجد کا ادب و احترام، مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اس آدمی کی کیا فضیلت ہے جس آدمی کو لوگ مسجد میں آتے ہوئے دیکھ لیں کہ یہ آدمی مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کے بارے میں گواہی دے دیں. ایسے انسان کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ انما یامر مساجد اللہ، بے شک مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اگر ڈر ہو رب ذوالجلال کی ذات کا ہو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اب رہی بات اللہ رب العزت نے اور پیغمبر علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے، اکثر مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب ایک غریب آدمی سوچتا ہے یہ تو ایک امیر آدمی کام کر سکتا ہے، صاحب دولت بھی کر سکتا ہے، صاحب ثروت بھی کر سکتا ہے، صاحب مال بھی کر سکتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے اللہ کا گھر بنایا، چاہے پرندے کے گھونسلے جتنا اور جتنا بھی اس سے ہو سکا اس نے اس پہ خرچ کیا، آسمان والا رب اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کی توسیع کرنی تھی. آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ جگہ خرید کر کون دے گا؟ جو آدمی یہ جگہ خرید کر مسجد کو دے گا، مسجد کی توسیع کرتی جائے گی، مسجد وسیع ہو
ضمانت دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ ساری کی ساری جگہ خرید کر میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتا ہوں. اللہ کے گھر کو وسیع کر دیا جائے اور اللہ کے گھر کو بنا دیا جائے. پیغمبر علیہ السلام نے ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دی ہے. ایسا گھر بنانے والا، اس کا گھر آسمان کا رب جنت میں بناتا ہے. آج کا مسلمان ہے، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو جمعے مسجد میں آنے والے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں، لیکن آج جو مسجد کا خیال کرنے والا، مسجد کو بنانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد کی صفائی کا خیال کرنے والا، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا، ایسے لوگوں کی فضیلت پیغمبر علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ آدمی ریاکاری نہیں کرتا، صرف اپنے رب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں گواہی دے دے یہ انسان مسجد میں جاتا ہے، تو رب ذوالجلال لوگوں کی گواہی کو سن کر اس آدمی کو معاف کر دیتے ہیں. آج ہمارا ذہن بن چکا ہے، غریب آدمی مسجد میں جاتا ہے. آج ہمارا ذہن بن چکا ہے، بے روزگار مسجد میں جاتا ہے. آج ہمارا ذہن بن چکا ہے، چھوٹے طبقے کے لوگ مسجد میں جاتے ہیں. یاد رکھو جس کے بارے میں لوگ بھی گواہی دے دے یہ انسان مسجد میں جاتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، آسمان کا رب اس آدمی کی معافی کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، سورج کی گرمی اتنی ہوگی، سورج زمین سے 1 میل اونچا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے کندھوں تک ہوگا. جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ خواہش کریں گے اے خالق کائنات ہمیں ایک ہی مرتبہ جہاں سے نکال کر آگ میں ڈال دے تاکہ ہم جل کے راکھ تو ہو جائے. یہ سورج کی تپش، یہ پسینہ ہم سے برداشت نہیں کیا جا رہا. لیکن 7 قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جو رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے نیچے محفوظ ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، بڑے آرام سکون کے ساتھ، تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. جنت کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی اور ساتھ ان کے لیے جنت کے میوے اور پھل ان کو پیش کیے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ کچھ نصیب 7 میں سے ایک وہ بھی انسان ہے جب مسجد میں جاتا ہے سکون محسوس کرتا ہے کہ دل کو سکون ہو گیا. جب مسجد سے باہر جاتا ہے دل کو بے چین سمجھتا ہے. جب تک دوسری نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ جاتا اس کے دل کو بے سکونی رہتا. لوگ مسجد میں آنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والے، آسمان والے رب نے قیامت کے دن ان کے لیے عرش کا سایہ بھی رکھا ہوگا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ یہاں پہ نماز ہو، نماز پڑھ لے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جس وقت انسان صحت مند ہے، تندرست ہے اور اس کا مسجد میں آنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہے، اللہ کے
اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ نماز گھر پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم کہتی ہے اللہ کے رسول نے اتنا جواب دیا، میں نے ایک قدم واپسی کی طرف بڑھا، اللہ کے رسول نے کہا یا عبداللہ بن ام مکتوم، اے عبداللہ بن ام مکتوم، کیا آپ اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں۔ کہا پھر اذان سنتے ہو آپ کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، لازمی۔ وہ نبی نے صحابی کو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ 5 وقت عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر سے لے کر آنا ہے، نماز کے بعد 5 وقت چھوڑ کر آنا ہے۔ لیکن عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نبینا ہونے کے باوجود بھی نماز آ کر مسجد میں پڑھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے پہ پیغمبر علیہ السلام نے بہت زیادہ زور دیا۔ کیا فضیلت ہے اس کی اگر کوئی انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے؟ پہلے نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی اذان کی آواز سننے کے بعد جس وقت گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک قدم اس کی نیکیاں لکھ رہی جا رہی ہوتی ہیں ایک قدم کی وجہ سے، اور دوسرا قدم اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا بھی قدم چل کر آئے گا اتنی زیادہ نیکیاں، جتنے قدم چل کر آئے گا اتنے زیادہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول کا گھر مدینے کے بارڈر میں تھا، صحابہ نے کہا اے صحابی رسول اتنی دور سے دن میں 5 مرتبہ پیدل چل کر آتے ہو، اندھیرا بھی ہوتا ہے، سورج کی تپش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، تو لہذا ایسے کرو کوئی سواری لے لو، یا پھر اگر سواری لے لو تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کیا کرو گے مسجد میں آ جاؤ گے، نماز پڑھ لو۔ صحابی رسول نے کہا مجھے سواری کہتے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنا گھر مسجد کے قریب لے لوں۔ صحابہ نے کہا اس نے کتنی بڑی گستاخی کی بات کی ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے کہ ہم نے کہا سواری لے لو، آسانی کے ساتھ مسجد میں آ جاؤ گے، آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا سواری تو دور کی بات ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلایا، پوچھا آپ نے ایسا کہا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا ضرور کہا، میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے، آپ کی زبان پاک سے الفاظ سنے ہیں، جو انسان مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اس کا ایک قدم اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا قدم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میرا گھر مسجد کے قریب ہوگا تو چل کر آنے کا، پیدل آنے کا ثواب ہے، میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں اپنا گھر مسجد کے قریب نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صحابہ اس کی نیت اور ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، لیکن جو بھی انسان جتنی دور سے مسجد کی طرف چل کر آئے گا اتنے اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا، اتنے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنا، گھروں میں نماز پڑھنا، مسجد کو نظر انداز کر دینا، جماعت کو نظر انداز کر دینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، 2 حدیثیں مختلف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان جو وضو کر کے گھر سے چلتا ہے اور اسی طرح مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے اکیلے کی نماز کی بنسبت۔ لیکن آج ہم جماعت کو بھول چکے ہیں، ہم مسجد میں آنا بہت کم کر دیا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا کم کر دیا ہے، مسجد کی صفائی کا خیال کرنا ہم نے کم کر دیا ہے، مسجد میں باتیں کرنا ہم نے عام کر دیا ہے،
مسجد میں آواز کو بلند کرنا ہم نے عام کر دیا ہے، دنیاوی باتوں کو ہم نے مسجد میں کرنا عام کر دیا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دنیاوی باتوں سے اور اسی طرح اپنے کاروباری باتوں سے آواز کو بلند کرنے سے بغیر مقصد کے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صفائی کے خیال کے متعلق امام محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری کو لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی طرح داڑھی کا داڑھی میں ایک تنکا تھا۔ شاگردوں نے بتایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے داڑھی کے اندر سے وہ تنکا نکال کر ہاتھ پہ پکڑ لیا اور اس کے بعد اپنی جیب میں ڈال لیا۔ شاگردوں نے کہا استاد محترم یہ تنکا آپ نے جیب میں کیوں ڈال لیا، اس کو آپ پھینک دیتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے کیا کہے گا، اے بخاری جس تنکے کو آپ نے اپنی داڑھی میں پسند نہیں کیا اس کو میرے گھر میں پھینکنا کیسے پسند کرے۔ صفائی کے متعلق اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، کالا سیاہ رنگ کی ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ حدیث میں ایک مرد کی حدیث بھی بیان کی گئی ہے، ایک عورت کی بھی، اور ایسا اجنبی واقعہ ہوا، وہ عورت فوت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا، صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مجھے وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو چکی ہے، اس کو دفنا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، ساتھ کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ صحابہ کو لے کر اس کی قبر پہ چلے گئے اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ یہ ہے جو مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا پیغمبر علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ آج ہم اپنے گھروں کو تو بڑا صاف رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن اللہ کے گھروں کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، بہت کم آباد کرتے ہیں، بہت کم یہاں پہ آتے ہیں۔ لیکن آباد کرنے والے یاد رکھ لو اللہ رب العزت زندگی کے ایسے انسانوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب رہی بات جو لوگ مسجد میں آ کر لباس اچھا لباس نہیں پہن کر آتے، لباس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ایسا لباس جس میں سے بدبو آ رہی ہو پہن کر مسجد میں آنے سے منع کیا، اور اسی طرح پیاز کھا کر لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا کہ جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے آداب بیان کیے ہیں۔ آج ہم نے کسی جج کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو، آج ہم نے کسی اپنی جگہ پہ ملازمت میں جانا ہو، اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں جس وقت رب کے گھر میں آنا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا لباس پہن کر آئے، صاف لباس پہن کر آئے، تاکہ آپ کے لباس کی وجہ سے، آپ کے منہ کی بدبو کی وجہ سے باقی نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کی آداب پیغمبر علیہ السلام نے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان صبح کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد صرف 2 قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیتا ہے، 2 قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیتا ہے، اگر سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا صرف ان کو پڑھ لیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا مقام، اس کا مرتبہ
ہوتا ہے کہ بتہا جگہ کی اونٹنیاں بڑی مشہور اونٹنیاں تھی کہ وہاں سے انسان کو بغیر پیسے کے بغیر تکلیف کے کوئی تحفے کے طور پہ اونٹنیاں مل جائے، صحابہ بڑے خوش تھے کہ جس کو بھی مل جائے بڑا خوش ہوگا۔ بتہا جگہ کی اونٹنیاں بہت ہی اچھی ہے۔ فرمایا جس نے صرف 2 قرآن کی آیتیں صبح مسجد میں بیٹھ کر سیکھ لی اور 2 آیتیں ان 2 بتہا اونٹنیوں سے زیادہ بہتر۔ فرمایا جس نے 3 سیکھ لی، 3 پڑھ لی، فرمایا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت ایک کلاس قرآن کو سیکھنے والی، قرآن کو سکھانے والی، پڑھنے والی جب مسجد میں بیٹھتی ہے تو رب ذوالجلال کے رحمت کے فرشتے اس پورے تمام لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے 5 نمازوں کے لیے ہمیں مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ 5 نمازیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی مسجد کے چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ آنکھوں سے نبینے تھے اور مسجد کی صفائی کا خیال، اس کی آباد کاری کا خیال اور اسی طرح اس کی دیکھ بھال کا خیال اور اس کو بنانے کا خیال اگر کوئی رکھتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے ایسے آدمی کے بارے میں اگر لوگ گواہی دے دیتے ہیں تو اس کی مغفرت کا اعلان کیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا آخری حدیث، اگر کوئی انسان مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، آج لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی نہیں سنتا، آسمان والا رب گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا، میدان میں چلے گئے، دعا کی، اللہ مویشی پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، کھیتی باڑی تباہ ہو رہی ہے، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ آسمان والے رب نے وحی کی، موسیٰ آپ کی محفل میں ایک ایسا گناہگار آدمی ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہے، اپنی محفل میں سے نکال دے، میں آج ہی رحمت کی بارش کو نازل کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ساری گناہگار ہے، اتنا گناہگار کون ہے جس سے آپ کو اتنی ناراضگی ہے، کس کو نکالا جائے محفل سے؟ لیکن چور کو پتا ہوتا ہے ہزاروں میں بھی بیٹھا ہو میں نے چوری کی ہے، وہ گناہگار محفل میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اے خالق کائنات مالک آپ ہے اور غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، میں ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آج میرا پردہ رکھ لینا، مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، آسمان والے رب نے رحمت کی بارش بنا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی تو بندہ محفل سے گیا نہیں، آپ نے پہلے ہی رحمت کی بارش کو نازل کر دیا۔ فرمایا اس میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی۔ اگر گناہگار اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا دے وہ بندہ کون ہے؟ کہا اگر میں نے بتا دیا تو عیبوں پہ پردہ کون ڈالے گا؟ تو لہذا عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے کی آسمان والی ذات ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے پکڑ کی ڈر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے آنکھ میں سے ایک آنسو نکل آتا ہے تو آسمان والا رب کہتا ہے میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اس وجہ سے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، وہاں پہ آ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔